اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ کتاب پڑھ کر سنائیے جو آپ کی طرف بذریعہ وحی بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کیجیے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور وہ واقعی اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اور اے ایمان والو، اہل کتاب سے نہ جھگڑا کرو مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، اور ان سے کہہ دو کہ ہم اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف اتاری گئی ہے، اور جو تمہاری طرف اتاری گئی تھی، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری تو جن حق شناس لوگوں کو ہم نے پہلے سے کتاب عطا کر رکھی تھی، وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان اہل مکہ میں سے بھی ایسے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار کافروں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھا کرتے تھے، اور نہ ہی آپ اسے اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، ورنہ اہل باطل اسی وقت ضرور شک میں پڑ جاتے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ بلکہ وہ قرآن پاک ہی واضح آیاتیں ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں صحیح علم عطا کیا گیا ہے، اور ظالموں کے سوا ہماری آیتوں کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اور کفار کہتے ہیں کہ ان پر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، اور میں تو محض سری ڈر سنانے والا ہوں۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون۔ کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی ہے جو ان پر پڑھی جاتی ہے یا ہمیشہ پڑھی جاتی رہے گی؟ بے شک اس کتاب میں رحمت اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ قل کفی باللہ بینی وبینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، وہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اس کا حال جانتا ہے، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کا انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ
وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور یہ لوگ آپ سے عذاب میں جلدی چاہتے ہیں، اور اگر عذاب کا وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور وہ عذاب یا وقت عذاب ضرور انہیں اچانک آ پہنچے گا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، یہ لوگ آپ سے عذاب جلدی طلب کرتے ہیں، اور بے شک دوزخ کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون، جس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے ڈھانپ لے گا تو ارشاد ہوگا تم ان کاموں کا مزہ چکھو جو تم کرتے تھے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیای فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لے آئے ہو، بے شک میری زمین کشادہ ہے، کھلی ہے، سو تم میری ہی عبادت کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ہم انہیں ضرور جنت کے بالائی محلات میں جگہ دیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ عمل صالح کرنے والوں کا کیا ہی اچھا انجام ہے، اچھے عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا انجام ہے۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر ہی توکل کرتے رہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور کتنے ہی جانور ہیں جو اپنی روزی اپنے ساتھ نہیں اٹھائے پھرتے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی رزق عطا کرتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اور اگر آپ ان کفار سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے اور سورج اور چاند کو کس نے تابع فرمان بنا دیا، تو وہ ضرور کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ نے، پھر وہ کدھر الٹے جا رہے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ وسیع فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کس نے اتارا، پھر اس سے زمین کو اس کی مردنی کے بعد حیات اور زندگی بخشی، تو وہ ضرور کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اے لوگو یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور حقیقت میں آخرت کا گھر ہی صحیح زندگی ہے، کاش وہ لوگ یہ راز جانتے ہوتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو مشکل وقت میں بتوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ ہی کو اس کے لیے اپنا دین خالص کرتے ہوئے پکارتے ہیں۔
پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں بچا کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو اس وقت وہ دوبارہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تاکہ اس نعمت نجات کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کی اور کفر کی زندگی کے حرام فائدے اٹھاتے رہیں، پس وہ عنقریب اپنا انجام جان لیں گے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کعبہ کو جائے امان بنا دیا ہے اور ان کے ارد گرد کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، تو کیا پھر بھی وہ باطل پر ایمان رکھتے اور ان کے اللہ تعالیٰ کے احسان کی ناشکری کرتے رہیں گے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھے یا حق کو جھٹلا دے جب وہ اس کے پاس آ پہنچے۔ کیا دوزخ میں کافروں کے لیے ٹھکانہ مقرر ہے؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور جو لوگ ہمارے حق میں جہاد اور مجاہدہ کرتے ہیں تو ہم یقیناً انہیں اپنی طرف سے سیر اور وصول کی راہیں دکھا دیتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ صاحبان احسان کو اپنی معیت سے نوازتا ہے۔ سورۃ الزمر مکیہ، اس کی آیات ہیں 60 اور اس کے رکوع ہیں 6۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم، اس کے حقیقی معنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ غلبت الروم، اہل روم فارس سے مغلوب ہو گئے۔ فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، نزدیک کے ملک میں اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب ہو جائیں گے، ہارنے کے بعد عنقریب جیت جائیں گے۔ فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون، چند ہی سال میں یعنی 10 سال سے کم عرصہ میں امر تو اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، پہلے غلبہ فارس میں بھی اور بعد کے غلبہ روم میں بھی، اور اس وقت اہل ایمان خوش ہوں گے۔ بنصر اللہ ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم، اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے اور وہ غالب ہے، مہربان ہے۔ وعد اللہ لا يخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعلمون ظاہرا من الحیاة الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون، وہ تو دنیا کی ظاہری زندگی کو ہی جانتے ہیں اور وہ لوگ آخرت کی حقیقی زندگی سے غافل و بے خبر ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، کیا انہوں نے اپنے من میں کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے پیدا نہیں فرمایا مگر نظام حق اور مقررہ مدت کے دورانیے کے ساتھ، اور بے شک بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات
فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی تاکہ وہ دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ لوگ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور انہوں نے زمین میں زراعت کی تھی اور اسے آباد کیا تھا اس سے کہیں بڑھ کر جس قدر انہوں نے زمین کو آباد کیا ہے۔ پھر ان کے پاس ان کے پیغمبر واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، سو اللہ تعالی نے ایسا نہ کیا تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔ پھر ان لوگوں کا انجام بہت برا ہوا جنہوں نے برائی کی اس لیے کہ وہ اللہ تعالی کی آیتوں کو جھٹلاتے اور ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔ اللہ تعالی مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا فرمائے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ مایوس ہو جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کے خود ساختہ شریکوں میں سے ان کے لیے سفارشی نہیں ہوں گے اور وہ بالآخر اپنے شریکوں کے ہی منکر ہو جائیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت برپا ہوگی، قیامت قائم ہوگی، اس دن لوگ نفسا نفسی میں الگ الگ ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، پس جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے تو وہ باغات جنت میں خوشحال و مسرور کر دیے جائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا تو یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، پس تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیا کرو جب تم شام کو یعنی مغرب اور عشاء کے وقت، اور جب تم صبح کرو یعنی فجر کے وقت۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور ساری تعریفیں آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے ہیں، اور تم تسبیح کیا کرو سپہر کو بھی یعنی عصر کے وقت، اور جب تم دوپہر کرو یعنی ظہر کے وقت۔ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، وہی مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور زمین کو اس کی مردنی کے بعد زندہ و شاداب فرماتا ہے، اور تم بھی اسی طرح قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم انسان ہو جو زمین میں پھیلے ہوئے ہو۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کی طرف سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ بے شک اس نظام تخلیق میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ،
اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق بھی ہے، پیدا کرنا بھی ہے، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف بھی ہے، فرق کرنا بھی ہے۔ بے شک اس میں اہل علم و تحقیق کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن، تمہارا سونا اور اس کے فضل یعنی رزق کو تمہارا تلاش کرنا بھی ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور سے سنتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے بارش کا پانی اتارتا ہے، پھر اس سے زمین کو اس کی مردنی کے بعد زندہ و شاداب کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آسمان و زمین اس کے نظام امر کے ساتھ قائم ہیں، پھر جب وہ تم کو زمین سے نکلنے کے لیے ایک بار پکارے گا تو تم اچانک باہر نکل آؤ گے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، سب اسی کے اطاعت گزار ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور وہی ہے جو پہلی بار تخلیق کرتا ہے، پیدا فرماتا ہے، پھر اس کا اعادہ فرمائے گا، اور یہ دوبارہ پیدا کرنا اس پر بہت آسان ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں سب سے اونچی شان اسی کی ہے، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون۔ اس نے نقطہ توحید سمجھانے کے لیے تمہاری ذاتی زندگیوں سے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ کیا جو لونڈی غلام تمہاری ملک میں ہیں اس مال میں جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے شراکت دار ہیں کہ تم سب اس ملکیت میں برابر ہو جاؤ؟ مزید یہ ہے کہ کیا تم ان سے اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح تمہیں اپنوں کا خوف ہوتا ہے؟ نہیں، اسی طرح ہم عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں۔ بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين۔ بلکہ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ بغیر علم و ہدایت کے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، پس اس شخص کو کون ہدایت دے سکتا ہے جسے اللہ تعالی نے گمراہ ٹھہرا دیا ہو، اور ان لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ پس آپ اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے کامل یکسوئی کے ساتھ قائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت اسلام ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے، اسے اختیار کر لو۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ سرشت میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ دین مستقیم ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقتوں کو نہیں جانتے۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین
اسی کی طرف رجوع و انابت کا حال رکھو اور اس کا تقوی اختیار کرو اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ان یہود و نصارہ میں سے بھی نہ ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور وہ گروہ در گروہ ہو گئے ہر گروہ اسی ٹکڑے پر اتراتا ہے جو اس کے پاس ہے وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتے ہیں پھر جب وہ ان کو اپنی طرف سے رحمت سے لطف اندوز فرما دیتا ہے تو پھر فوراً ان میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ تاکہ اس نعمت کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کی ہے پس تم چند روزہ زندگی کے فائدے اٹھا لو پھر ان قریب تم اپنے انجام کو جان لو گے ام انزلنا علیہم سلطان فہو یتکلم بما كانوا به یشرکون کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل اتاری ہے جو ان بتوں کے حق میں شہادتاً کلام کرتی ہو جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کا شریک بنا رہے ہیں وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يُقْنَطُونَ اور جب ہم لوگوں کو رحمت سے لطف اندوز کرتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے ان گناہوں کے باعث جو وہ پہلے سے کر چکے ہیں تو وہ فوراً مایوس ہو جاتے ہیں اولم يروا ان اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لآیات لقوم یؤمنون کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ وسیع فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون پس آپ قرابت دار کو اس کا حق ادا کرتے رہیں اور محتاج اور مسافر کو ان کا حق یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے طالب ہیں اور وہی لوگ مراد پانے والے ہیں وَمَا آتَيْنَاكُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِكُمْ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ اور جو مال تم سود پر دیتے ہو تاکہ تمہارا اثاثہ لوگوں کے مال میں مل کر بڑھتا رہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں بڑھے گا اور جو مال تم زکوٰۃ و خیرات میں دیتے ہو فقط اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے تو وہی لوگ اپنا مال عند اللہ کثرت سے بڑھانے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذریعے کثرت سے بڑھانے والے ہیں اللہ الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر اس نے تمہیں رزق بخشا پھر تمہیں موت دیتا ہے پھر تمہیں زندہ فرمائے گا کیا تمہارے خود ساختہ شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکے وہ اللہ پاک ہے اور ان چیزوں سے برتر ہے جنہیں وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون
بحر و بر میں فساد ان گناہوں کے باعث پھیل گیا ہے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کما رکھے تھے، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بعض برے اعمال کا مزہ چکھا دے جو انہوں نے کیے ہیں، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، کیا تم زمین میں سیر و سیاحت کیا کرو، پھر دیکھو پہلے لوگوں کا کیسا عبرتناک انجام ہوا، ان میں زیادہ تر مشرک تھے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ۔ سو آپ اپنا رخ انور سیدھے دین کے لیے قائم رکھیے، قبل پہلے اس کے کہ وہ دن آ جائے جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قطع نہیں پھرنا ہے۔ اس دن سب لوگ جدا جدا ہو جائیں گے۔ من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون۔ جس نے کفر کیا تو اس کا وبال کفر اسی پر ہے، اور جو نیک عمل کرے سو یہ لوگ اپنے لیے جنت کی آرام گاہیں درست کر رہے ہیں۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان لوگوں کو بدلہ دے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ بارش کی خوشخبری سنانے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے، تاکہ تمہیں بارش کے ثمرات کی صورت میں اپنی رحمت سے بہرہ اندوز فرمائے، اور تاکہ ان ہواؤں کے ذریعے جہاز بھی اس کے حکم سے چلیں، اور یہ سب اس لیے ہے کہ تم اس کا فضل بصورت زراعت و تجارت تلاش کرو، اور شاید تم یوں شکر گزار ہو جاؤ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور در حقیقت ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، اور وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر ہم نے تکذیب کرنے والے مجرموں سے بدلہ لیا، اور مومنوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ کرم پر تھا اور ہے۔ اللہ الذی یرسل الرياح فتثیر سحابا فیبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون۔ اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر وہ اس بادل کو فضائے اسمان میں جس طرح چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، پھر اسے متفرق ٹکڑے کر کے تہہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش اس کے درمیان سے نکلتی ہے، پھر جب اس بارش کو اپنے بندوں میں سے جنہیں چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے تو وہ فوراً خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ۔ اگرچہ ان پر بارش کے اتارے جانے سے پہلے وہ لوگ مایوس ہو رہے تھے۔ فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سو آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اثرات کی طرف دیکھیے کہ وہ کس طرح زمین کو اس کی مردنی کے بعد زندہ فرما دیتا ہے، بے شک وہ مردوں کو بھی اسی طرح ضرور زندہ کرنے والا اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ۔ اور اگر ہم خشک ہوا بھیج دیں اور وہ اپنی کھیتی کو زرد ہوتا ہوا دیکھ لیں تو اس کے بعد وہ پہلی تمام نعمتوں سے کفر کرنے لگے۔
فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ نہ تو ان کافر مردوں کو اپنی پکار سناتے ہیں اور نہ بدبخت بہروں کو جبکہ وہ آپ ہی سے پیٹ پھیرے جا رہے ہوں۔ وما انت بهذه العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون۔ اور نہ ہی آپ ان اندھوں کو جو محروم بصیرت ہیں دیکھ بھی نہیں سکتے، گمراہی سے راہ ہدایت پر لانے والے ہیں، آپ تو صرف انہی لوگوں کو فہم اور قبولیت کی توفیق کے ساتھ سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لے آتے ہیں، سو وہی مسلمان ہیں۔ اللہ خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء واللہ علیم قدیر۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں کمزور چیز یعنی نطفہ سے پیدا فرمایا، پھر اس نے کمزوری کے بعد قوت و شباب جوانی پیدا کی، پھر اس نے قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا پیدا کر دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور وہ خوب جاننے والا بڑی قدرت والا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی، مجرم لوگ قسمیں کھائیں گے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی کے سوا ٹھہرے ہی نہیں تھے، اسی طرح وہ دنیا میں بھی حق سے پھرے رہتے تھے۔ وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون۔ اور جنہیں علم اور ایمان سے نوازا گیا ہے ان سے کہیں گے در حقیقت تم اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک گھڑی نہیں بلکہ اٹھنے کے بعد تک ٹھہرے رہے ہو، سو یہ ہے کہ اٹھنے کا دن لیکن تم جانتے ہی نہ تھے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ پس اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہ دے گی اور نہ ہی ان سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ۔ اور در حقیقت ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن پاک میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی ظاہری نشانی لے آئیں تب بھی یہ کافر لوگ ضرور یہی کہہ دیں گے کہ آپ محض باطل و فریب کار ہیں۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو حق کو نہیں جانتے۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ۔ بس آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، جو لوگ یقین نہیں رکھتے کہیں ان کی گمراہی کا غم اور ہدایت کی فکر آپ کو کمزور ہی نہ کر دیں۔ اے جان جہاں ان کے کفر کو غم جان نہ بنا لیں۔ سورۃ لقمان مکیہ، اس کی آیتیں ہیں 34 اور اس کے رکوع ہیں 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم۔ الف لام میم، اس کے معنی حقیقی اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیاتیں ہیں۔ ہدی ورحمۃ للمحسنین، جو نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ لوگ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون،
یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بیہودہ کلام خریدتے ہیں تاکہ بغیر سوجھ بوجھ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکا دیں اور اس راہ کا مذاق اڑائیں۔ انہی لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو غرور کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے، گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں ہے، جیسے اس کے کانوں میں بہرے پن کی گرانی ہے، سو آپ اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ان کے لیے نعمتوں کی جنتیں ہیں۔ خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم۔ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم۔ اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بنایا جیسا کہ تم انہیں دیکھ رہے ہو، اور اس نے زمین میں اونچے مضبوط پہاڑ رکھ دیے تاکہ تمہیں لے کر دوران گردش نہ کانپیں، اور اس نے اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، اور ہم نے اس میں ہر قسم کی عمدہ اچھے مفید نباتات جڑی بوٹیاں اگا دی۔ هذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ بل الظالمون فی ضلال مبین۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، پس اے مشرکو مجھے دکھاؤ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں نے پیدا کیا ہو، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت و دانائی عطا کی، اور اس سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدہ کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، خود ہی سزاوار حمد ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبَنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور یاد کیجئے جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نیکی کا تاکیدی حکم فرمایا، جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف کی حالت میں اپنے پیٹ میں برداشت کرتی رہی، اور جس کا دودھ چھوٹنا بھی 2 سال میں ہے، اسے یہ حکم دیا کہ تو میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی، تجھے میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کی کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کی حقیقت کا تجھے کچھ علم نہیں، تو ان کی اطاعت نہ کرنا،
اور دنیا کے کاموں میں ان کا اچھے طریقے سے ساتھ دینا، اور عقیدہ و امور آخرت میں اس شخص کی پیروی کرنا جس نے میری طرف توبہ و اطاعت کا سلوک اختیار کیا، پھر میری ہی طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے تو میں تمہیں ان کاموں سے باخبر کر دوں گا جو تم کرتے رہے تھے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله ان اللہ لطیف خبیر۔ لقمان نے کہا، اے میرے فرزند، اے میرے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر خواہ وہ کسی چٹان میں چھپی ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، تب بھی اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت حساب کے لیے موجود کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بریک بین بھی ہے، بریک چیزیں بھی دیکھنے والا ہے، آگاہ و خبردار بھی ہے۔ یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے بیٹے، تو نماز قائم رکھ اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر، اور جو تکلیف تجھے پہنچے اس پر صبر کر، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ اور لوگوں سے غرور کے ساتھ اپنا رخ نہ پھیر اور زمین میں اکڑ کر مت چل، بے شک اللہ تعالی ہر متکبر اترا کر چلنے والے کو ناپسند فرماتا ہے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اور اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو کچھ پست رکھا کر، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ لوگو، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو مسخر فرما دیا، تمہارے ذمہ فرما دیا، جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کی دلیل کے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس کتاب کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس طریقہ کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور اگرچہ شیطان انہیں عذاب دوزخ کی طرف ہی بلاتا ہو۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ جو شخص اپنا رخ اطاعت اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دے اور وہ اپنے عمل اور حال میں صاحب احسان بھی ہو، تو اس نے مضبوط حلقہ کو پختگی کے ساتھ تھام لیا، اور سب کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور جو کفر کرتا ہے، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کر دے، انہیں بھی ہماری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے، ہم انہیں ان اعمال سے آگاہ کر دیں گے جو وہ کرتے رہے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کی مخفی چھپی ہوئی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ ہم انہیں دنیا میں تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے، پھر ہم انہیں بے بس کر کے سخت عذاب کی طرف لے جائیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ
قل الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ اور اگر آپ ان سے دریافت کریں، پوچھا کریں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز ہے، از خود سزاوار حمد ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر زمین میں جتنے درخت ہیں سب قلم ہوں اور سمندر روشنائی سیاہی ہوں، اس کے بعد وہ 7 سمندر اسے بڑھاتے چلے جائیں، تو اللہ تعالیٰ کے کلمات تب بھی ختم نہیں ہوں گے، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة ان اللہ سمیع بصیر۔ تم سب کو پیدا کرنا اور سب کو مرنے کے بعد اٹھانا قدرت الہیہ کے لیے صرف ایک شخص کو پیدا کرنے اور اٹھانے کی طرح ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ہر کوئی ایک مقررہ میعاد تک چل رہا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں سے جو تم کرتے ہو خبردار ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور جن کی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہیں وہ باطل ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی بلند و بالا بڑائی والا ہے۔ ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ تعالیٰ کی نعمت سے چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھا دے، بے شک اس میں ہر بڑے صابر و شاکر کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَإِذَا غَشِّيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ۔ اور جب سمندر کی موج پہاڑوں، بادلوں یا سائبانوں کی طرح ان پر چھا جاتی ہیں تو وہ کفار و مشرکین اللہ تعالیٰ کو اسی کے لیے اطاعت کو خالص رکھتے ہوئے پکارنے لگتے ہیں، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو ان میں سے چند ہی اعتدال کی راہ یعنی راہ ہدایت پر چلنے والے ہوتے ہیں، اور ہماری آیتوں کا کوئی انکار نہیں کرتا سوائے ہر بڑے عہد شکن عہد کو وعدے کو توڑنے والے اور بڑے ناشکر گزار کے۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن والدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہیں دے سکے گا، اور نہ کوئی ایسا فرزند بیٹا ہوگا جو اپنے والد کی طرف سے کچھ بھی بدلہ دینے والا ہو، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ سو دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکہ میں نہ ڈال دے، اور نہ ہی فریب دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ میں ڈال دے۔ ان اللہ عنده علم الساعة
وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور وہی بارش اتارتا ہے، اور جو کچھ رحموں میں ہے وہ جانتا ہے، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کمائے گا، اور نہ کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے، یعنی علیم بالذات ہے، اور خبیر بالغیر ہے، از خود ہر شے کا علم رکھتا ہے، اور جسے پسند فرمائے باخبر بھی کر دیتا ہے۔ سورۃ السجدہ مکیہ، اس کے آیتیں ہیں 30 اور اس کے رکوع ہیں 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم، اس کے حقیقی معنی اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کا اتارا جانا اس میں کچھ شک نہیں کہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افترا بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یہتدون، کیا کفار و مشرکین یہ کہتے ہیں کہ اسے اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، تاکہ آپ اس قوم کو ڈر سنائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون، اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے 6 دنوں یعنی 6 مدتوں میں پیدا فرمایا، پھر نظام کائنات کے عرش اقتدار پر قائم ہوا، تمہارے لیے اسے چھوڑ کر نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی سفارشی، سو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، وہ آسمان سے زمین تک نظام اقتدار کی تدبیر فرماتا ہے، پھر وہ اس امر کی طرف ایک دن میں چڑھتا ہے اور چڑھے گا جس کی مقدار 1000 سال ہے، اس حساب سے جو تم شمار کرتے ہو۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، وہی غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، غالب و مہربان ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، وہی ہے جس نے خوبی و حسن بخشا ہر چیز کو جسے اس نے پیدا فرمایا، اور اس نے انسانی پیدائش کی ابتدا مٹی یعنی غیر نامی مادہ سے کی ہے۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل کو حقیر پانی کے نچوڑ یعنی نطفہ سے چلایا۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، پھر اس میں اعضاء کو درست کیا اور اس میں اپنی روح حیات پھونکی، اور تمہارے لیے رحم مادر ہی میں پہلے کان اور پھر آنکھیں اور پھر دل اور دماغ بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ وقالوا اذا ضللنا في الارض ائنا لفی خلق جدید، وہ کفار کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں مل کر گم ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدائش میں آئیں گے، بلکہ وہ اپنے رب سے ملاقات ہی کے منکر ہیں۔ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روح قبض کرتا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔
ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ان پر تعجب کریں کہ جب مجرم لوگ اپنے رب کے حضور سر جھکائے ہوں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، بس اب ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دے کہ ہم نیک عمل کر لیں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہم ہر نفس کو اس کی ہدایت کے از خود ہی عطا کر دیتے، لیکن میری طرف سے یہ فرمان ثابت ہو چکا ہے کہ میں ضرور سب منکر جنات اور انسانوں سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ بس اب تم مزہ چکھو کہ تم نے اپنے اس دن کی پیشی کو بھلا رکھا تھا، بے شک ہم نے تم کو بھلا دیا ہے، اور اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے تھے دائمی عذاب چکھتے رہو۔ انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ پس ہماری آیتوں پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں ان آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں اور اپنے رب کو خوف اور امید کی ملی جلی کیفیت سے پکارتے ہیں، اور ہمارے عطا کردہ رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ سو کسی کو معلوم نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ رکھی گئی ہیں، چھپا کر رکھی گئی ہیں، یہ ان اعمال صالحہ کا بدلہ ہوگا، اچھے اعمال کا بدلہ ہوگا جو وہ کرتے رہے تھے۔ افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون۔ بھلا وہ شخص جو صاحب ایمان ہو اس کی مثل ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو؟ نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے تو ان کے لیے دائمی سکونت کے باغات ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی ضیافت و اکرام میں ان اعمال کے بدلے جو وہ کرتے رہے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ۔ اور جو لوگ نافرمان ہوئے سو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ جب بھی اس سے نکل بھاگنے کا ارادہ کریں گے تو اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ اس آتش دوزخ کی آگ کا عذاب چکھتے رہو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم ان کو یقیناً آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے قریب تر دنیاوی عذاب کا مزہ چکھائیں گے تاکہ وہ کفر سے باز آ جائیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جسے اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے پھر وہ ان سے منہ پھیر لے، بے شک ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا فرمائی تو آپ ان کی ملاقات کی نسبت شک میں نہ رہیں،
وہ ملاقات آپ سے عنقریب شب معراج ہونے والی ہے، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اور ہم نے ان میں سے جب وہ صبر کرتے رہے کچھ امام و پیشوا بنا دیے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے رہے، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون۔ بے شک آپ کا رب ہی ان لوگوں کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون۔ اور کیا انہیں اس امر سے ہدایت نہیں ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر ڈالا تھا جن کی رہائش گاہوں میں اب یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، تو کیا وہ سنتے نہیں ہیں؟ اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فيخرج به زرعا تأكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف بہا لے جاتے ہیں، پھر ہم اس سے کھیت نکالتے ہیں جس سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں، تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور کہتے ہیں یہ فیصلہ کا دن کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں فیصلے کے دن نہ کافروں کو ان کا ایمان فائدہ دے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ۔ بس آپ ان سے منہ پھیر لیجئے اور انتظار کیجئے، اور وہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ سورۃ الاحزاب مدنیہ، اس کی آیاتیں ہیں 73 اور اس کے رکوع ہیں 9۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کے تقوی پر حسب سابق استقامت سے قائم رہیے، اور کافروں اور منافقوں کا یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ مذہبی سمجھوتا کر لیں ہرگز نہ مانیں، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اور آپ اس فرمان کی پیروی جاری رکھیے جو آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ان کاموں سے خبردار ہے جو تم انجام دیتے ہو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ جاری رکھیے، اور اللہ تعالیٰ ہی کارساز کافی ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل۔ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے لیے اس کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے، اور اس نے تمہاری بیویوں کو جنہیں تم زہار کرتے ہوئے ماں کہہ دیتے ہو تمہاری مائیں نہیں بنایا، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنایا۔ یہ سب تمہارے منہ کی اپنی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ حق بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم
وکان اللہ غفور الرحیم۔ تم ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپ ہی کے نام سے پکارا کرو، یہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عدل ہے، انصاف ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہوں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں، اور اس بات میں تم پر کوئی گناہ نہیں جو تم نے غلطی سے کہی، لیکن اس پر ضرور گناہ ہوگا جس کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا ہو، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ قریب اور حقدار ہیں، اور آپ کی ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں، اور خونی رشتہ دار اللہ تعالیٰ کی کتاب میں دیگر مومنین اور مہاجرین کی نسبت تقسیم وراثت میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، سوائے اس کے کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرنا چاہو۔ یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے جب ہم نے انبیاء سے ان کی تبلیغ و رسالت کا عہد وعدہ لیا، اور خصوصاً آپ سے اور نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے، اور ہم نے ان سے نہایت پختہ پکا وعدہ لیا تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں دریافت فرمائے پوچھے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں دریافت فرمائے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان یاد کرو۔ جب کفار کی فوجیں تم پر آ پہنچی تو ہم نے ان پر ہوا اور فرشتوں کے لشکروں کو بھیجا جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا۔ جب وہ کافر تمہارے اوپر وادی کی بالائی مشرق جانب سے، تمہارے نیچے وادی کی زیریں نیچے والی مغربی جانب سے چڑھ آئے تھے، اور جب ہیبت سے تمہاری آنکھیں پھر گئی تھی، اور دہشت سے تمہارے دل حلقوم تک آ پہنچے تھے، اور تم خوف و امید کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ کی نسبت مختلف گمان کرنے لگے تھے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ اس مقام پر مومنوں کو آزمائش کی گئی اور انہیں نہایت سخت جھٹکے دیے گئے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اور جب منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کمزوری عقیدہ اور شک و شبہ کی بیماری تھی، یہ کہنے لگے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دھوکہ اور فریب کے لیے فتح کا وعدہ کیا تھا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا، اے اہل یثرب، تمہارے بحفاظت ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں رہی، تم واپس گھروں کو چلے جاؤ، اور ان میں
ان میں سے ایک گروہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے واپس جانے کی اجازت مانگنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہ تھے، وہ اس بہانے سے صرف فرار چاہتے تھے۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ اور اگر ان پر مدینہ کے اطراف و اکناف سے فوجیں داخل کر دی جاتی، پھر ان نفاق کا عقیدہ رکھنے والوں سے فتنہ و کفر و شرک کا سوال کیا جاتا تو وہ اس مطالبہ کو بھی پورا کر دیتے اور تھوڑے سے وقفے کے سوا اس میں تاخیر نہ کرتے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ اور بے شک انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے وعدہ کر رکھا تھا کہ پیٹھ پھیر کر نہ بھاگیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کی ضرور باز پرس ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی۔ قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، تمہیں فرار ہرگز کوئی نفع نہ دے گا، تمہیں فرار ہونا ہرگز کوئی نفع نہ دے گا۔ اگر تم موت یا قتل سے ڈر کر بھاگے ہو تو تم تھوڑی سی مدت کے سوا زندگانی کا کوئی فائدہ نہ اٹھا سکو گے، حالانکہ فوت ہو جاؤ گے۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، کون ایسا شخص ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے بچا سکتا ہے اگر وہ تمہیں تکلیف دینا چاہے یا تم پر رحمت کا ارادہ فرمائے؟ اور وہ لوگ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی کار ساز پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی معیت میں جہاد سے روکتے ہیں، اور جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہماری طرف آ جاؤ، اور یہ لوگ لڑائی میں نہیں آتے مگر بہت ہی کم۔ أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا۔ تمہارے حق میں بخیل ہو کر ایسا کرتے ہیں، پھر جب خوف کی حالت پیش آ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف تکتے ہوں گے اور ان کی آنکھیں اس شخص کی طرح گھومتی ہوں گی جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو۔ پھر جب خوف جاتا رہے تو تمہیں تیز زبانوں کے ساتھ طعنے دیں گے، آزردہ کریں گے۔ ان کا حال یہ ہے کہ مال غنیمت پر بڑے حریص ہیں، یہ لوگ حقیقت میں ایمان ہی نہیں لائے، سو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضبط کر لیے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ پر آسان تھا۔ يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوه إلا قليلا۔ یہ لوگ ابھی تک یہ گمان کرتے ہیں کہ کافروں کے لشکر واپس نہیں گئے، اور اگر وہ لشکر دوبارہ آ جائیں تو یہ چاہیں گے کہ کاش وہ دیہاتیوں میں جا کر بادیہ نشین ہو جائیں، رہائش کر لیں دیہاتوں میں جا کر، اور تمہاری خبریں دریافت کرتے رہیں، اور اگر وہ تمہارے اندر موجود ہوں تو بھی بہت ہی کم لوگوں کے سوا وہ جنگ نہیں کریں گے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ فی الحقیقت تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے،
ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اور جب اہل ایمان نے کافروں کے لشکر دیکھے تو بول اٹھے کہ یہ کہ جس کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے، سو اس منظر سے ان کے ایمان اور اطاعت گزاری میں اضافہ ہی ہوا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مومنوں میں سے بہت سے مردوں نے وہ بات سچ کر دکھائی جس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، پس ان میں سے کوئی تو شہادت پا کر اپنی نظر پوری کر چکا ہے اور ان میں کوئی اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے، مگر انہوں نے اپنے وعدے میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن يَشَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول فرما لے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اور ان کے غصہ کی جلن کے ساتھ مدینہ سے نامراد واپس لوٹا دیا کہ وہ کوئی کامیابی نہ پا سکے، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے جنگ احزاب میں کافی ہو گیا اور اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا، عزت والا ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ اور بنو قریظہ کے جن اہل کتاب نے ان کافروں کی مدد کی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں اسلام کا رعب ڈال دیا۔ تم ان میں سے ایک گروہ کو ان کے جنگی جرائم کی پاداش میں قتل کرتے ہو اور ایک گروہ کو جنگی قیدی بناتے ہو۔ وَأَوْرَثَهُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اور اس نے تمہیں ان جنگی دشمنوں کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے اموال کا، مالوں کا، اور اس مفتوح زمین کا جس میں تم نے پہلے قدم بھی نہ رکھا تھا، مالک بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج سے فرما دیں کہ اگر تم دنیا اور اس کی زینت و آرائش کی خواہش مند ہو تو آؤ میں تمہیں مال و متاع دے دوں اور تمہیں حسن سلوک کے ساتھ رخصت کر دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دار آخرت کی طلبگار ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تم میں نیکوکار بیویوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار فرما رکھا ہے۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے ازواج نبی مکرم، تم میں سے کوئی ظاہری معصیت کی مرتکب ہو
تو اس کے لیے عذاب دوگنا کر دیا جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔